بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری مرتبہ ہم لوگوں نے بیچ میں کافی گیپ آ گیا، حدیث نور کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ حدیث نور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو یاد ہے کون سے صحابی تھے؟ شاباش، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، رب تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ یہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اقدس کو براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی کوئی واسطہ نہیں تھا، براہ راست پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ جسم ہے اور جسم کے پھر آگے سے حصے ہوئے، ایک حصہ اس طرف چلے گیا، باقی تین سے یہ چیزیں بن گئی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس کی ڈیٹیل ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس کو کتنے ہزار سال، 12,000 سال، کہاں پہ؟ مقام قرب میں، مقام قرب میں 12,000 سال کے بعد جب نکالا وہاں سے تو پھر اس کے 4 حصے فرمائے۔ ایک حصے سے کیا فرمایا؟ شاباش، اور چوتھے حصے کو مقام حب میں، مقام حب سے کتنے سال اس میں رہے؟ 12,000 سال کے بعد جب نکالا تو پھر شاباش، اور پھر چوتھے حصے کو پھر سائڈ پہ کر دیا، کون سے مقام میں؟ شاباش، اور مقام خوف سے پھر یہاں تک ہی تھا، کس سے آگے بھی تھا؟ اس سے آگے بھی تھا، یہاں تک ہی تھا۔ اس کے آگے پھر مقام رجا ہے، مقام رجا کتنے ہزار سال؟ 12,000 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو مقام رجا کے اندر رکھا۔ اس کے بعد جب نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عقل کو پیدا فرمایا۔ کس کو؟ عقل کو پیدا فرمایا، اور دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد عصمت و توفیق کو پیدا فرمایا۔ چوتھا حصہ پھر سائڈ پر۔ اب اس چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال تک مقام حیا کے اندر رکھا، وہ حیا نہیں ہوتی شرم و حیا، وہ حیا میں رکھا، اور پھر 12,000 سال کے بعد جب اس کو نکالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور پہ نظر کرم فرمائی۔ کیا فرمائی؟ نظر کرم فرمائی۔ جب اس نور پر نظر کرم ہوئی تو اس نور کو پسینہ آیا۔ کیا؟ پسینہ آیا۔ اس پسینے سے 1,24,000 نور کے قطرے جھڑے۔ نور کے کتنے؟ 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی کی، کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا، یعنی کہ تمام قطروں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول جتنے بھی آئے تھے، ان سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اس نور کے پسینے کے جو قطرے تھے ان سے ان کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور پھر جب ان روحوں نے سانس لیا، کیا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے سعادت مند لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شہداء تھے، تابع دار تھے، ان تمام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سانس سے پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عرش کرسی میرے نور سے، عرش کرسی میرے نور سے، قرب والے میرے نور سے، قرب والے میرے نور سے، روحانیین میرے نور سے، جنت اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ سب میرے نور سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب
انبیاء، رسول، سعادت مند، شہداء، ان کی روحیں یہ سب میرے نور کے فیض سے بنی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پوری بات کو سمرائز کر دیا اور فرمایا ساری چیزیں یہ میرے نور کے فیض سے بنی ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 12,000 پردے پیدا فرمائے، اور ہر پردے کے اندر میرے اس نور کو 1,000 سال تک رکھا۔ کتنے ہزار سال تک؟ 1,000 سال۔ سوچنے والی بات ہے، 12,000 پردے اور ہر پردے میں 1,000 سال تک اس کو ان پردوں کے اندر رکھا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مقامات عبدیت، سکینہ، صبر اور یقین کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو اس حجاب میں 1,000 سال تک غوطہ زن رکھا۔ غوطہ زن مطلب اس کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور رہا، اور پھر جب اس حجاب سے باہر نکالا رب تعالیٰ نے، تو اس نور کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر متمکن فرمایا، یعنی یہ نور سمجھو کہ زمین پر تشریف لایا، اور مشرق سے مغرب یہ ایسے روشن ہو گیا جیسے اندھیری رات میں چراغ کی وجہ سے کوئی روشنی ہو جاتی ہے نا، فرماتے ہیں کہ ایسے روشن ہو گیا سب مشرق سے مغرب جیسے اندھیری رات میں چراغ کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے۔ اتنی روشنی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے مشرق اور مغرب میں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا۔ کہاں سے پیدا فرمایا؟ زمین سے پیدا فرمایا، اور میرے نور کو ان کی پیشانی پر رکھا، ان کی پیشانی، اور پیشانی میں رکھنے کے بعد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ان میں منتقل ہوا۔ حضرت شیس، شین یا تا، شیس ان میں منتقل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ طاہر لوگوں سے طیب لوگوں میں، اور طیب لوگوں سے طاہر لوگوں میں، یعنی سرکار علیہ السلام کے امی جان آخر تک اور والد صاحب آخر تک یہ سب مومنین تھے، یہ سب مسلمان تھے۔ سرکار علیہ السلام کے والدین سب مسلمان تھے، سارے جتنے بھی اوپر تک یہ شجرہ چلتا ہے یہ سب کا سب سرکار علیہ السلام کے یہ مسلمان تھے، کوئی بھی غیر مسلم ان میں نہیں تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور چلتا 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 سرکار کے والد صاحب تک آیا، اور سرکار کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے والدہ کے اندر منتقل ہوا، اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین میں پیدا فرما دیا۔ زمین میں جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سید المرسلین بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا مہر لگانے والا، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور تمام روشن اعضاء والوں کا قائد اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اے جابر، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کی پیدائش فرمائی۔ تو یہ ایک پوری سمری تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو سرکار علیہ السلام نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے نور کے فیض سے کیا کیا بنا، عرش بھی بنا، کرسی بھی بنی، پھر حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ بھی بنے، پھر لوح بھی بنا، پھر قلم بھی، پھر اس کے بعد جنت بھی، اور جنت سے آگے پھر آتے جاؤ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، تمام فرشتے بھی، عقل بھی، علم بھی، حکمت بھی، سارا کچھ کس سے بنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ تو کتنے پیارے آقا اور کتنے بلند عظمت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی ہر بات کو تسلیم بھی کرنا ہے، ہر بات کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ دیکھو میرے نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے بھائی
کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، گھر میں ہو، باہر ہو، اسکول میں ہو، جہاں پر بھی ہو، کم از کم نماز ہم لوگوں نے لازمی پڑھنی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ سیکھیں گے کہ نماز کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے، اور نماز ساری، اور پھر مدنی قاعدہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ سارا مل کر جو ہے نا وہ ریپیٹ کر لیں، تاکہ جب بھی اس کو سنیں تو ہمارا مدنی قاعدہ بھی ریپیٹ ہوتا جائے، ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ چیز رہے گی۔ تو یہ حدیث نور ہم لوگوں نے اس کو سن لیا، آدھی تو آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور باقی آدھی بھی یاد کر لینی ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔